یہ واقعہ میرے ساتھ تب ہوا تھا جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے گھر کے پاس ہی پروفیسرز کا ایگزیکٹو جم ہے جو کہ ہیتو کے ساتھ ہے، اور وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، صرف ایک روم ٹائپ ہے اور تھوڑا سا ویٹ لفٹنگ کا سامان پڑا ہے۔ سردیوں کی بات ہے، میں اپنے ٹرینر کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا۔ ونٹر ویکیشن سے یونیورسٹی بند تھی، سارے گرلز ہاسٹل بھی بند تھے، مطلب پوری پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس بند تھا۔ جم کی کھڑکی پر ناک ہوا باہر سے، لڑکی کی آواز میں کوئی بولا، بھائی میں اندر آ جاؤں۔ مجھے لگا کہ میری بہن یا ماما واک کرتے ہوئے آ گئی ہیں۔ عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ جی آ جائیں، اور میں اپنی ایکسرسائز کرنے لگ گیا۔ تھوڑا ٹائم ہو گیا لیکن میری بہن یا ماما میں سے کوئی بھی اندر نہیں آیا۔ گلاس ٹنٹڈ تھا سو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹرینر کو کہا کہ میں ان کو باہر سے لے کر آیا تھا، اور جب میں باہر گیا تو فوگ ہی فوگ تھی، نہ میری امی باہر تھی، نہ تو بہن، نہ ہی کوئی اور لڑکی۔ میں اندر آیا اور اپنی امی کو کال کی، کہتی کہ ہم دونوں تو گھر پر سو رہے ہیں۔ میں نے اگنور کیا اور ایکسرسائز کرنے لگ گیا، لیکن میرے ٹرینر نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سب فیمیل ہاسٹل بند ہے، کون کر سکتا ہے یہ؟ تو وہ باہر گئے اور جا کر ساری جگہ دیکھ کر آئے، لیکن کوئی دکھا نہیں، نہ کوئی فیمیل نہ کوئی میل۔ خیر میں حیران ہوا اور ڈر بھی گیا، اور مجھے گھر تک وہی بائک پر چھوڑ کر گئے۔ لیکن اگلے دن انہوں نے بتایا کہ عثمان، کل میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ کل رات کو میں ہاسٹل میں سو رہا تھا اور میرا دروازہ خود ہی کھل گیا، اور ٹھنڈی ہوا سے میری آنکھ کھلی اور میری رضائی بھی غائب تھی، اور مجھے اتنا ڈر لگا کیونکہ ہاسٹل میں صرف میں یا ایک گارڈ تھا، اور میں گارڈ کے پاس جا کر سویا۔ بہت ساری کہانیاں اس یونیورسٹی کے بارے میں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کھلا علاقہ ہے، دوسرا جب میری امی نے مرغیاں اور مرغے پالے ہوئے تھے تو وہ رات کے 2 یا 3 بجے اذان دینے لگ جاتے تھے بنا کسی وجہ کے۔ مجھے لگتا ہے شاید وہ کسی کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ تقریباً 6 سے 7 مہینے پرانی بات ہے۔ میں 14 سال کا ہوں، اور یہ تقریباً سیٹرڈے نائٹ تھی۔ میں فورتھ نائٹ گیم کھیل رہا تھا۔ میرا کزن جس کا نام علی ہے، 11 سال کا ہے، وہ میرے گھر ویکینڈ کی وجہ سے اسٹے کر رہا تھا، اور یہ کراچی کا واقعہ ہے۔ علی اور میرا بھائی جو کہ 10 سال کا ہے، چھپن چھپائی یا ہائیڈ اینڈ سیک گیم کھیل رہے تھے۔ اچانک میرا انٹرنیٹ رک گیا۔ یاد رہے میرے پاس اپنا خود کا انٹرنیٹ ہے کیونکہ میں آن لائن گیمز کھیلتا ہوں۔ میں نے انٹرنیٹ چیک کیا لیکن وہ کام نہیں کر رہا۔ پھر میرا بھائی اور علی میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک گیم کھیلو گے؟ میں نے اپنے مانیٹر کی طرف دیکھا جہاں پر اب بھی انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا کزن علی ڈھونڈ رہا تھا اور میں اور میرا بھائی چھپ رہے تھے۔ میں اوپر گیا لیکن میرا بھائی وہاں پر آلریڈی چھپا ہوا تھا۔ میں تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ میرا بھائی خالی کمروں میں نہیں چھپتا اکیلے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں کے نیچے اتر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں نیچے جا کر فریج کے پاس چھپ جاتا ہوں، جو کہ ایک اچھی جگہ ہے۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا تو میں نے اپنے بھائی کو اوپر آتے ہوئے دیکھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہی میرا اصلی بھائی ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اکیلے اوپر نہیں جاتا۔ میں نے اسے پکڑا اور علی کو بلایا، اور
اپنے پیرنٹس کے روم کا دروازہ زور زور سے ناک کیا. انہوں نے روم کھولا اور ہم اندر چلے گئے اور پورا واقعہ اپنی امی اور ابو کو بتایا. میرے بھائی کزن جلدی سونے چلے گئے اور میں نے دیکھا کہ میرا انٹرنیٹ دوبارہ آن ہو گیا ہے. میں گیم کھیلنا شروع ہو گیا. تقریباً 30 منٹ بعد مجھے عجیب سی وسپرنگ ساؤنڈ میرے روم کے باہر سے آ رہی تھی. میں ڈر گیا اور میں بھی جا کر سو گیا اور آیت الکرسی پڑھی. دوسری صبح سب ٹھیک تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ واقعہ میری امی کے ساتھ ہوا تھا. جب وہ چھوٹی تھی تو ان کی دادی لوگوں میں سے جن نکالتی تھی، اور جب بھی وہ جن نکالتی تھی تو کسی کو اپنے ساتھ نہیں سونے دیتی تھی. ایک بار کی بات ہے، جب میرے نانا نانی کہیں گئے ہوئے تھے تو امی ان کے گھر چلی گئی، اور گاؤں تھا تو گھر 2 سے 3 قدم کے فاصلے پر تھا. امی جا کے اپنے کزن کے ساتھ کھیلنے لگی، اور پھر رات بہت ہو گئی تھی تو میرے نانا کا فون آیا کہ وہ ایک رات وہاں پر اسٹے کریں گے، تو امی کو اپنی دادی کے پاس رہنا پڑے گا. انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ جن نکال کے آئی تھی. تو پھر مجبوراً امی کو ان کے پاس سونا پڑا. پھر امی چارپائی پہ سو گئی، اور امی کے کزن جس کے پیرنٹس بھی نانا والوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس کو بھی میری امی کی دادی کے ساتھ سونا پڑا. امی بیچ میں سو رہی تھی. امی جب دادی کی سائڈ ہوئی تو امی کی اچانک سے آنکھ کھل گئی، اور امی نے دیکھا کہ کوئی کالے رنگ کی چیز امی اور دادی کے بیچ میں لیٹی ہوئی تھی. میری امی نے دیکھ کر اتنی چیخیں ماری کہ میری دادی کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیز اچانک سے غائب ہو گئی. اور پھر امی کی دادی نے آیت الکرسی پڑھ کر انہیں کمرے میں سلا دیا اور خود پوری رات جاگتی رہی.